دین کو حاصل کرنے والا ایک طالب علم والعیاذ باللہ راہ راست سے منحرف ہو جائے تو اس کا پھر بہت بھیانک انجام اور بہت معاشرے پر برے اثرات ہیں۔ علم النحو میں کس کس چیز پر بحث ہوتی ہے، علم النحو میں کون کون سے مسئلے زیر بحث آتے ہیں، یہ ایک اس کا نظریاتی پہلو ہے کہ اس میں کیا بیان ہوا ہے۔ علم نحو میں ہم نے کس موضوع پر بحث کرنی ہے، علم صرف میں کس موضوع پر کرنی ہے، تو میں نے تو آپ کو یہ رستہ دکھلانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ عزیز طلباء، یہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر احسان اور اس کا انعام ہے کہ اس نے دنیا کے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں افراد میں سے ہمیں منتخب فرما کر اپنے دین کے علم کے لیے چنا اور ہمارا انتخاب کیا۔ دین کا علم، علم وحی اور علم شرعی، اس کی ہر انسان کو بے حد نہایت اور اشد ضرورت ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ کون اس کو کس طریقے سے اور کتنا حاصل کر سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن نہیں کہ دنیا کے سارے لوگ ہی اس علم کو مکمل اس کی جزئیات فرعیات کے ساتھ حاصل کریں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سارے لوگ ہی صرف اتنا حصول کریں کہ جتنی اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی معرفت کے ساتھ گزار سکیں۔ تو معاشرے میں اصلاح اور معاشرے میں اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں جو اس علم کے لیے خاص ہوں، کچھ ایسے افراد ہوں جو بالخصوص اس علم کے لیے وقف ہوں، دنیا و ما فیہا سے بے رغبت ہو کر اس علم کے لیے اپنی زندگی وقف کریں۔ تو مدارس میں پڑھنے والے طلباء، پڑھانے والے اساتذہ کرام، وہ انہی لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں فالمقصود فی هذه الآیہ ان تکون فرقۃ من هذه الامہ متصدیۃ لهذا الشأن، کہ اس آیت مبارکہ سے اللہ تبارک و تعالی کا مقصود و مطلوب یہ ہے کہ امت میں سے کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اس معاملے کے لیے، اس کام کے لیے خاص ہوں، متصدیۃ،
लिहाज़ अश-शा'n, तो वो तलबतुल इल्म हैं और वो इस दौर के इल्म शरई और इल्म वही के असातिज़ा हैं, जो हमा वक़्त इस इल्म के लिए वक़्त देकर तलबा की तैयारी, ऐसे रिजाल की तैयारी जो मुआशरे में उतर कर किरदार अदा कर सकें, लोगों को दीन की मारिफत दे सकें, लोगों को अल्लाह के रस्ते की पहचान करवा सकें। तो इसलिए ये इल्म का हुसूल उन लोगों का जो ख़ासुल ख़ास मदारस में पढ़ रहे हैं, उनके लिए इस इल्म को फिर बेहतरीन तरीके से सीखना, ताकि कहीं मुआशरे में जाकर वो बेराह रवी का और ज़ैग का और इन्हिराफ का शिकार ना हो जाएं। क्यों? एक आम आदमी अगर अकीदे में ख़राबी करे, एक आम आदमी अगर सबीलुल मोमिनीन से हटे, तो उसका जो अंजाम है वो तो बुरा है ही है, उसके असरात तो बुरे हैं ही हैं, ख़ुद उसकी ज़ात पर भी और उसके मुआशरे पर भी। लेकिन अगर एक आलिम दीन को हासिल करने वाला एक तालिब इल्म वल्इयाज़ु बिल्लाह राह रास्त से मुनहरिफ हो जाए, तो उसका फिर बहुत भयानक अंजाम और बहुत मुआशरे पर बुरे असरात हैं। तो अलगरज़ इस तमहीद से मकसूद ये है कि जिन लोगों ने मुआशरे में उतर कर अफराद की इस्लाह करनी है, जिन्होंने मुआशरे में उतर कर अल्लाह और उसके रसूल के रस्ते की पहचान करवानी है, जिन्होंने मुआशरे में उतर कर लोगों को रोज़मर्रा पेश आने वाले मसाइल की जो है वो हल पेश करना है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस इल्म को बेहतरीन तरीके से सीखें। इस इल्म के लिए अगर अल्लाह ने उनको मुंतखब किया है, तो अपने आप को वक़फ़ करें गैर निसाबी सरगर्मियों और ऐसी मशगूलियात जो इस इल्म से मुंसलिक नहीं हैं, इस इल्म से मुतअल्लिका नहीं हैं, उनसे हट कर, उनको छोड़ कर, उनको तर्क करके इस इल्म के लिए अपना वक़्त लगाएं। तो ये इल्म जो निहायत आली शान इल्म है और जिसको पढ़ने पढ़ाने वाले भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़रों में रिफ़अत और बुलंदियाँ हासिल करते हैं, उस इल्म के हुसूल के लिए कुछ रस्ते हैं, कुछ दराजात हैं, कुछ आले हैं, आलात हैं, जो हमें हकीकी तौर पर कुरान और हदीस की मारिफत और उसके इफ़हाम व तफ़हीम में किरदार अदा करते हैं। उन उलूम में से सबसे बुनियादी इल्म इल्मुन नहवी, इल्मुस सर्फ़ है, इल्मुल एराब है, एराब का इल्म, नहव का इल्म, जो आजकल मदारिस में इब्तिदाई तौर पर तलबा को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, और इब्तिदा में तकरीबन इब्तिदाई 3 से 4 साल तक इस इल्म पर, इसकी तफ़हीम पर, इसके इजरा पर ज़ोर दिया जाता है। लेकिन अगर हम आज मदारस की सूरत हाल देखें, अगर आज हम मदारस में पढ़ने वाले तलबा का जायज़ा लें, तो हमें इस इल्म के लिए अगरचे 3 से 4 साल पहले जो है वो वक़फ़ होते हैं, बुनियादी किताबें पढ़ाई जाती हैं, इजरा करवाया जाता है और एराब की किताबें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद तलबा में कमज़ोरी नज़र आती है। और वो कमज़ोरी कोई आम कमज़ोरी नहीं होती, वो खामी कोई आम खामी नहीं होती, बल्कि उसके असरात फिर इंतहा तलक, जब तक तलबा मदारिस से फ़ारग नहीं हो जाते, आखिरी क्लास तक वो उसकी कमज़ोरी को महसूस करते हैं। क्यों? हमारा निसाब तालीम मुतवस्सित से आगे इंतहा के दर्जे में सारी अरबी किताबें हैं। अरबी कुतुब में जो है वो अरबी कुतुब जो है वो निसाब में शामिल हैं। तो फिर जब इस इल्म में कमज़ोरी होती है, इस इल्म में जो है वो खामी रह जाती है, फिर तलबा परेशानी का शिकार होते हैं। फिर इसी वजह से मैंने ख़ुद देखा है कई तलबा मदारिस छोड़ जाते हैं कि हमें समझ नहीं आती। तो समझ ना आने की बुनियाद
اور اس کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم اس علم میں کمزوری دکھاتے ہیں، سستی دکھاتے ہیں، تغافل اور تساہل سے کام لیتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ آگے جا کر ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس پریشانی کی وجہ سے کئی طلباء جو ہے وہ اس راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ آج کل ہمارے بر صغیر میں بالخصوص یہ ماحول ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں، اس پرنور مہینے میں خاص الخاص کئی ایک مدارس دینیہ میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ طلباء کو علم النحو والصرف اور علم الاجراء اس کی پہچان کروائی جائے۔ بعض جگہوں پر تو فزیکلی طور پر طلباء شریک ہوتے ہیں، ہمارا بھی یہی پروگرام تھا، اور کچھ انشاءاللہ جگہ کی مناسبت سے، جگہ کے حساب سے کچھ طلباء آئیں گے بھی، لیکن جو ہے وہ بنیادی طور پر ہم نے اس کو اس لیے آن لائن کیا، واٹس ایپ پر کیا، تاکہ پورے پاکستان سے طلباء جو ہے وہ اس میں شریک ہو سکیں۔ تو اس موقع پر میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے سب سے پہلے آپ حضرات کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے گروپ کے اندر کہ پنجاب سے بھی اور پنجاب کے باہر سے بھی، دوسرے صوبوں سے بھی طلباء اس مجموعہ میں شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا مبارک فرمائے، اور مجھے بھی یہ توفیق دے کہ میں صحیح طریقے سے آپ کو یہ پڑھا سکوں، پڑھانا کیا ہے، اپنا سبق سنا سکوں، تاکہ یہ چیز اللہ تعالی میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اس کو نافع بنائے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ہم باقاعدہ اپنی بات کا آغاز کرنے سے قبل اس چیز کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس علم کے ذریعے اپنی پہچان کا ذریعہ بنائے اس کو، اور اس کو علم نافع بنائے، ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں اس کو ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے، کیوں یہ علم وبال بھی بن جاتا ہے، اور یہ اگر صحیح طور پر اس علم کا حق ادا نہ ہو، اور یہ علم اس سے بڑھ کر کوئی چیز اور نہیں ہے دنیا میں، کسی چیز کی لذت نہیں ہے اس علم سے بڑھ کر، اگر اس کا صحیح معنوں میں حق ادا کیا جائے اور اس کو اس کے حقوق دیے جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ علم نحو اس کا آغاز جو بھی کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں اس میں سب سے پہلے کلمے اور کلام سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی کتاب ہے نحو کی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، موضوع وہی ہے، فن ایک ہی ہے، اور اس میں جو باتیں ہیں، اصول ہیں، اور ان اصولوں کی جو فروعات ہیں، اس کی جزئیات ہیں، وہ سب ایک ہیں، لیکن ہر مصنف کا انداز اور ہر مصنف کا لکھنے کا طریقہ کار وہ مختلف ہو سکتا ہے۔ کسی نے اس کو کسی انداز سے لکھا، کسی نے کسی پہلو کو زیادہ اجاگر کیا، کسی نے تطبیقی پہلو کو زیادہ اجاگر کیا، کسی نے نظریاتی پہلو کو زیادہ اجاگر کیا۔ تو یہ مصنف کے وجہت النظر پر ہے کہ اس کی نظر میں کیا سوچ ہے، کیا فکر ہے، وہ کس زاویے سے اس کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کو لکھنا چاہتا ہے اور طلبۃ العلم کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ ہم یہ بات پہلے بھی کر آئے ہیں، مجموعہ میں اس بات پر بھی زور دیا گیا تھا کہ ہم انشاءاللہ العزیز اس کورس میں بنیادی طور پر جو ہے وہ علم النحو تو سیکھیں گے، لیکن اس نحو میں جو تطبیقی پہلو ہے، ایک ہے نظریاتی پہلو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے تطبیقی پہلو، ایک ہوتا ہے نظریاتی۔ نظریاتی کیا ہے کہ اس کے کیا اصول ہیں علم النحو کے، علم النحو میں کس کس چیز پر بحث ہوتی ہے، علم النحو میں کون کون سے مسئلے زیر بحث آتے ہیں، یہ ایک اس کا نظریاتی پہلو ہے کہ اس میں کیا بیان ہوا ہے۔ اور اس کا تطبیقی پہلو کیا ہے کہ ان سارے قواعد کو، ان ساری اصولوں کو کلام عرب میں پر فٹ کرنا، اس کی تطبیق کرنا، اس کا باقاعدہ اجرا کرنا، وہ قرآن کی آیات پر ہوں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ہو، اور وہ کوئی بھی عربی کلام پر ہو، نثر پر، نظم پر، تو یہ اس کا تطبیقی پہلو ہے۔ تو طلباء میں جو زیادہ کمزوری نظر آتی ہے وہ اسی پہلو پر نظر آتی ہے۔ بعض طلباء، میں نے خود ایسے
طلباء کا مشاہدہ کیا ہے کہ جن کو قواعد یاد ہوتے ہیں ان سے پوچھو فاعل کی تعریف کیا ہے، مفعول کی کیا ہے، فاعل کی وجوبی تقدیم کی کیا صورتیں ہیں، مفعول کی وجوبی تقدیم کی کیا صورتیں ہیں، علی ھذا القیاس جو بھی چیزیں ہیں تو وہ بتاتے ہیں، سناتے ہیں۔ لیکن جب یہی چیزیں عبارت میں ان سے باقاعدہ حل کروائی جائیں تو اس میں وہ جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ایسے ہو جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں اس میں سے کیا پوچھ لیا گیا ہے۔ تو یہی بات کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے اس کورس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور یہاں میں یہ بات بھول نہ جاؤں، بنیادی طور پر یہ بات کر دوں، جو طلباء شریک ہوئے ہیں مجموعے میں، کچھ طلباء مجھے علم ایسے ہیں کہ وہ پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ علم الاجراء جو ہے، یعنی حل عبارت جو ہے، یہ پتہ نہیں میں بتاؤں گا اور میرے بتانے سے، میرے سمجھانے سے ان کو سمجھ آ جائے گی اور ان کو سارا اس کا علم ہو جائے گا۔ دیکھیں اس کا اکثر پہلو جو ہے، اس کا اکثر علم جو ہے وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کا اجرا کتنا کرتے ہیں۔ یعنی آپ اس کی جتنی زیادہ خود بذات خود بنفس نفیس اس کی عملی تطبیق کریں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ میرا کام تو ہوگا آپ کو راہ دکھانا، آپ کو بتانا کہ بھائی یہ اس طرح عبارت ہو، قرآن مجید کی آیت ہو، احادیث ہوں، اس پر جو اجرا کرنا ہے اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، وہ کہاں سے شروع کیا جائے، کہاں پر اختتام ہو، اس کے اندر کون سے مسئلے زیر بحث آنے چاہیے۔ کیونکہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا کہ طلباء کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ علم نحو کا دائرہ کار کیا ہے، علم الصرف کا دائرہ کار کیا ہے، علم نحو میں ہم نے کس موضوع پر بحث کرنی ہے، علم الصرف میں کس موضوع پر کرنی ہے۔ تو میں نے تو آپ کو یہ رستہ دکھلانا ہے، باقی اجرا اور عبارت کا حل وہ آپ کے اوپر موقوف ہے۔ تو بعض طلباء سمجھتے پتہ نہیں یہ ایسی کوئی دوائی ہے جو گھول کر پلائی جائے اور آپ کو سارا کچھ آ جائے گا۔ تو اس کا بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ استاد جو طریقہ بتائے، جو راہ دکھائے، آپ خود پھر اس کو عملی طور پر کریں۔ آپ کے سامنے کوئی بھی عبارت آئے آپ اس پر اس کا حل شروع کر دیں۔ تو یہی ہے، یعنی اس کے پیچھے پڑھنے سے یہ عبارت آتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ علم الاجراء جو ہے، یہ سب تجرباتی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور جو طلباء اس سے ہم آہنگ ہیں وہ ضرور جو ہے نا وہ موافقت کریں گے انشاءاللہ اس بات کی کہ علم الاجراء جو ہے یہ پہل اولاً ابتداءً آپ کو تھکاتا ہے، آپ کو اکتاہٹ کا شکار بھی کر دے گا بعض دفعہ، یار یہ کیا ہے۔ تو اس کے پیچھے جتنا آپ پڑ جائیں گے، جتنا اس پر غور و خوض کریں گے، اتنے ہی رستے یہ کھلتے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ ایک عملی چیز ہے اور یہ ایک تجرباتی چیز ہے کہ آپ جتنا عبارت پر غور و خوض کریں گے، بار بار ایک چیز سمجھ نہیں آئی پھر پوچھنا، اور آپ کے علم میں ہے کہ میں نے مجموعے میں بارہا مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ الحمدللہ آپ ایک چیز کو سمجھنے کی غرض سے آپ کوشش کر رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہی، آپ بارہا مرتبہ پوچھ رہے ہیں۔ کچھ طلباء مجھ سے پرسنل میں بھی رابطہ کر لیتے ہیں، تو میں نے کبھی بھی کسی کو منع نہیں کیا کہ وقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جتنا ہو سکے وقت دیتا ہوں۔ تو آپ سمجھنے کی غرض سے اگر آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں اور باقاعدہ ہر روز اس پر ایک عملی طور پر اجرا کریں تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک مہینے کے بعد اس میں فرق محسوس کریں گے۔ تو چونکہ اس مجموعے میں آپ کے علم میں ہے کہ مبتدی طلباء بھی شریک ہیں، متوسط درجے کے بھی اور منتہی بھی، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ماشاءاللہ مدارس میں اساتذہ ہیں اور پڑھا رہے ہیں درس نظامی میں، وہ بھی شریک ہوئے ہیں۔ کہ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ وہ ہماری اصلاح فرمائیں گے، جہاں پر غلطی ہوگی وہ تنبیہ کریں گے۔ انشاءاللہ امید ہے، ہمیں حسن ظن ہے کہ وہ ہمیں سکھانے کی نیت سے ہی جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور مجموعے میں شامل ہوئے ہوں گے اسی نیت سے۔ بہرکیف تو علم النحو تو میں نے چونکہ اسباق آپ کے سامنے رکھے تھے، روزانہ ایک ہفتے سے تقریباً اسباق کی دہرائی کے سلسلے میں سبق روزانہ سینڈ کیا جا رہا تھا، اور میں نے یہ بات بارہا مرتبہ کہی تھی کہ میں نے یہاں ایسے نہیں کرنا کہ میں ایک طرف سے کتاب شروع کروں اور اسم کی علامات آپ کو سمجھانا شروع کر دوں، فعل کی علامات، پھر ایک ایک پر بحث۔ تو اس میں صرف یہی ہوگا کہ ابتدائی طور پر کچھ چیزیں ایسی لکھوائی جائیں گی پہلے ہفتے میں جو عموماً چھوٹی کتابوں میں یا طلباء کی ان تک دسترس نہیں ہوتی۔
مثلاً اسم فعل حرف کے باب میں اسم کی علامات میں کچھ چیزیں ذکر کر دی جائیں گی کہ آپ عموماً اسم کی 18-19 علامات پڑھتے ہیں، فعل کی 7-8 علامات پڑھتے ہیں، قواعد النحو حساب اول میں، دوم میں، ہدایت النحو میں، تو کچھ ایسی چیزیں لکھائی جائیں گی جو جس تک عام طلباء کی دسترس نہیں ہوتی، نادر چیزیں، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ تو ایک ہفتہ تک جو ہے نا وہ اس طرح کچھ چیزیں بھی لکھوائی جائیں گی اور ساتھ کچھ اجراء کا پہلو بھی اس کو بھی ٹچ دیا جائے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ یہ بات بھی یہاں پہلے ہی محاضرے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آج چونکہ یہ سوموار ہے، جب آپ کے پاس یہ لیکچر پہنچے گا پہلا محاضرہ، تو یہ سوموار کے دن سے ہم انشاءاللہ اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو روزانہ صبح کی بنیاد پر انشاءاللہ یہ محاضرہ گروپ میں سینڈ کر دیا جائے گا، یعنی کہہ لیں کہ 8 سے 9 بجے کے لگ بھگ جو ہے نا یہ محاضرہ سینڈ کیا جائے گا۔ تو آپ نے اس کو سن کر، یہ صبح سینڈ کرنے کا مقصد یہی ہے، اگرچہ ہمیں اس میں بہت دقت ہے کہ ایک ریکارڈنگ ہونی، پھر ریکارڈنگ کے بعد اس کو مینٹین کرنا، اس کے بعد اس کو سینڈ کرنا، اس پر وقت لگتا ہے، اور رمضان میں کئی ایک متنوع قسم کی مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی سہولت کے لیے اور آپ کے فائدے کے لیے، افادہ عام کے لیے ہم اس کو صبح کے وقت سینڈ کریں گے تاکہ آپ دن میں کسی بھی وقت سن سکیں۔ تو روزانہ شام کو انشاءاللہ ایڈمن صاحب کی طرف سے وہ باقاعدہ حاضری ہوگی، چونکہ ہم نے پہلے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ جو پورے اسباق کو سنے گا اور سن کر جو ہے وہ اس کا خلاصہ بھی سینڈ کرے گا تو اس کو انشاءاللہ خصوصی انعام دیا جائے گا۔ باقی باتیں ساتھ ساتھ محاضرے میں آتی رہیں گی، جو کوئی نئی چیزیں ہوں گی تو یہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ روزانہ کی بنیاد پر صبح جو ہے وہ لیکچر سینڈ کیا جائے گا، محاضرہ سینڈ کیا جائے گا، اور شام تک یعنی تراویح کے بعد پھر باقاعدہ گروپ کو کھولا جائے گا 1 گھنٹے کے لیے تاکہ آپ سوالات کر لیں تو کسی کو کوئی اشکال ہو، اور پھر اسی وقت وہ حاضری بھی ہوگی کہ جس نے قولوا قولا سدیدا کے تناظر میں آپ اس کو بتائیں کہ ہم نے یہ مکمل محاضرہ سنا ہے، آدھا سنا ہے، کہ اس کی کیا روٹین ہے، کیا ترتیب ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس حوالے سے ضرور سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے۔ 180 کے قریب طلبہ مجموعے میں شریک ہیں، اور مجھے علم ہے کچھ ایسے بھی بیچارے ہیں جن کو دھکے سے جو ہے وہ دخیل کیا گیا ہے، داخل نہیں دخیل کیا گیا ہے، تو وہ دھکے سے داخل ہوئے ہیں، تو کہہ لیں کہ وہ شاید خارج بھی ہو جائیں جب سبق شروع ہوں گے، کیونکہ جب ہم نے یہ سبق سینڈ کرنے شروع کیے ہیں مختار النحو سے تو کئی ایک تقریباً 5 سے 7 طلبہ جو ہے وہ مجموعے سے خارج ہو گئے ہیں۔ تو میں ابتدا میں بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ آپ اس میں ایسے صاحبان کو لائیں جو ماحول بھی خراب نہ کریں تاکہ ہم بآسانی اس اپنے مرحلے کو جو ہے نا وہ پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ اس حوالے سے ضرور معاونت کریں گے۔ یہ ابتدائی کچھ چیزیں تھیں جو میں پہلے محاضرے میں رکھنا ضروری سمجھتا تھا کہ آپ اس حوالے سے ضرور ہماری معاونت کریں۔ جو روزانہ سبق دیا جائے آپ اس کو، اگر وہ چیزیں اس میں لکھنے والی ہیں وہ لکھیں، اس کی خلاصتاً، یہ نہیں ہوتا کہ حرف بحرف آپ لکھیں، خلاصتاً اس کو لکھ کر جو ہے وہ آپ سینڈ کریں، اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، ہمیں بھی سمجھ آئے گی۔ تو اگر آپ کو کسی چیز کا اشکال ہو، کوئی سوال ہو، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر جو ہے وہ یہ چیز محل نظر ہے تو آپ اس کی ضرور جب رات کو گروپ کھولا جائے تو نشاندہی کریں۔ یہ سیکھنے سکھانے کا مرحلہ ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں جو بات کروں وہ 100% جو ہے وہ اتھینٹک ہو، وہ محل نظر بھی ہو سکتی ہے، اگر درست ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اگر وہ غلط ہے تو وہ میری کوتاہی ہے، وہ میرا قصور ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس مرحلے کو خیر و عافیت سے پایہ تکمیل تک پہنچائے، اس کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور اس کو علم نافع کا ذریعہ بنائے۔ وقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔